السلام علیکم. آج بروز جمعرات 11 جنوری. RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے. انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے. There was a very credible threat of force of the use of 9 missiles, and I've given an account of how that played out in Pakistan. بالاکوٹ آپریشن میں گرفتار بھارتی پائلٹ کو پاکستان رہا نہیں کرتا تو اس کے خلاف 9 میزائل داغنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس سے دوست ملکوں کے سفارتکاروں کو آگاہ بھی کر دیا تھا. سابق بھارتی ہائی کمشنر کی ہرزہ سرائی. سابق بھارتی ہائی کمشنر کا جھوٹ بھارتی حکومت کی ذہنی فسطائیت کا مظہر ہے. پلوامہ کا ڈرامہ سیاسی گیم کے لیے کیا گیا تھا. بالاکوٹ آپریشن مودی سرکار کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا تھا. ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی جھوٹ کا جواب. بھارت جب بھی حملہ کرے گا بھرپور جواب دیا جائے گا. بزدل چھپ کر حملہ کرتا ہے، سامنے آئے تو ہوش ٹھکانے لگا دیں گے. وزیر اعظم کا پشاور میں پولیس دربار سے خطاب. دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی بھی شہید ہو گئے. شمالی وزیرستان میں گیس کے نئے ذخائر کی دریافت، فیلڈ سے مزید ذخائر بھی ملنے کی امید. ماڑی پیٹرولیم کمپنی نے خوشخبری دے دی. جرمنی میں جاری ٹیکسٹائل نمائش میں دنیا بھر کی کمپنیز کی شرکت. پاکستان چوتھا بڑا نمائش کنندہ ہے. ڈنمارک کے ساتھ مل کر گنے اور مکئی کے فائبر یارن سے ٹیکسٹائل مصنوعات تیار کرے گا. غزہ میں شہریوں کے گھروں، پناہ گزین کیمپس اور فلاحی اداروں کے اہلکاروں پر فضائی حملہ. 2 صحافیوں سمیت سینکڑوں افراد شہید. جنگ میں اب تک 114 صحافی جاں بحق ہو چکے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی. پہلا میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم کی اوپننگ جوڑی کو تبدیل کیے جانے کا امکان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. سابق بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا کی ہرزہ سرائی. پاکستان گرفتار بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو رہا نہیں کرتا تو اس پر 9 اسکڈ میزائل داغنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. ANI کو انٹرویو میں سابق بھارتی ہائی کمشنر نے اپنے ملک کی رسوائی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا. پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائیک سے متعلق پوچھے گئے سوال پر سابق بھارتی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بالاکوٹ حملے میں پاکستانی آپریشن سافٹ ریٹارڈ میں بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا تھا، جس پر بھارت نے دیگر ملکوں کے سفارتکاروں کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ یا تو پائلٹ کو رہا کر دیا جائے یا پھر بھارت کارروائی کرے گا. So, after Pulwama, India had taken action in Balakot, and that was followed by Pakistan's operation, which it called Swift Retort in India, and as a result of which an Indian pilot, Vartaman Abhinandan, was captured. He fell in Pakistan and he was captured. So what I've tried to do is present an account of the coercive diplomacy that took place after that to get the pilot back. And there was a very credible threat of force of the use of 9 missiles, and I've given an account of how that played out in Pakistan, that Pakistan had this credible threat which was amplified to them through various means, directly and also through other diplomats of other countries. تاہم 26 جنوری 2019 کو بھارتی جنگی جہازوں نے بالاکوٹ پر حملہ کیا تھا، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی جنگی جہازوں کو تباہ کر دیا تھا اور ایک پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار بھی کر لیا تھا. بعد میں جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان نے گرفتار پائلٹ کو 1 مارچ کو رہا کر دیا تھا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پلوامہ کا ڈرامہ سیاسی گیم تھا. سابق بھارتی ہائی کمشنر کا بیان بھارت کی فسطائی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے.
زہرا بلوچ نے کہا کہ بالاکوٹ بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے مار گرائے تھے، بھارت عالمی سطح پر جو اہم ذمہ داری چاہتا ہے اس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ورلڈ کپ میں پاکستانی صحافیوں کو بھارت کی جانب سے ویزا نہیں دیا گیا، بھارت کو خاص مواقع پر ویزا دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ کا ڈرامہ سیاسی گیم کے لیے کیا گیا تھا، ایک پروفیشنل سفارتکار کی جانب سے ایسا بیان حیران کن ہے، یہ بھارت کی فسطائی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ذاتی حیثیت میں افغانستان گئے ہیں، حکومت پاکستان کی معاونت اس دورے میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی جانب سے غزہ کے فلسطینی عوام کے حق میں اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کو سراہتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پولیس دربار سے خطاب، کہا کہ دہشت گرد بزدل ہیں، چھپ کر حملہ کرتے ہیں، ہم دہشت گردوں سے بالکل نہیں ڈرتے۔ انوار الحق کاکڑ نے خیبر پختونخوا پولیس دربار میں شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر KPK غلام علی اور نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ بھی موجود تھے۔ پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ آپ کا ہم پر قرض ہے، میں ایک مقروض کی حیثیت سے آیا ہوں، جو عزت و احترام آپ کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پاتے۔ خوشی ہے کہ شہید ملک سعد اور صفوت غیور کے ورثا میرے سامنے موجود ہیں، دہشت گرد چھپ کر وار کرتے ہیں، ہم ان کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ لکی مروت میں پاک فوج کی کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی بھی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق لکی مروت میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پاک فوج نے آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں دہشت گرد آفتاب عرف مانگ اور مسعود ہلاک ہو گئے، جبکہ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے سپاہی محمد افضل اور ابرار حسین شہید ہو گئے۔ 29 سالہ محمد افضل آزاد کشمیر اور 27 سالہ ابرار حسین مانسہرہ کے رہائشی تھے۔ کوہاٹ میں ٹول پلازہ پر دہشت گردوں کے حملے سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ کوہاٹ انڈس ہائی وے پر لاپی ٹول پلازہ اور چیک پوسٹ پر 10 دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ رات گئے حملے میں پولیس اہلکار امجد، جنید اور وقار شہید ہو گئے، جبکہ پولیس کی جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ شہید اہلکار کی نماز جنازہ نیو پولیس لائنز میں ادا کی گئی، جس میں IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، آئندہ دنوں میں مزید ذخائر ملنے کی امید ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام جاری ہے۔ کنویں میں کھدائی کے دوران گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ 4577 میٹر تک کھدائی کے نتیجے میں یومیہ 0.607 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی۔ فیلڈ کے مزید حصوں سے بھی گیس کے ذخائر ملنے کی امید ہے۔ کنویں کی کھدائی گزشتہ سال 2 جون کو شروع کی گئی تھی۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔